أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ عنکبوت جو قرآن مجید کا 29 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 34 تا 40 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 34 کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس بستی میں رہنے والوں پر آسمان سے آفت نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اس بد عملی کی وجہ سے جس کا ارتکاب وہ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 35 کا ترجمہ یہ ہے اور بتحقیق ہم نے عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس بستی میں ایک واضح نشانی چھوڑی ہے۔ یہ تصور مسلمہ شمع کیا جاتا ہے کہ ایک ہولناک زلزلے کے نتیجے میں شہر صدوم دھس گیا اور اس جگہ بحیرہ مردار وجود میں آ گیا جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ رجز عذاب کے معنوں میں ہے۔ سورہ ہود میں بھی اس عذاب کا ذکر آیا کہ یہ عذاب زلزلے کی شکل میں آیا تھا یا آسمان سے پتھروں کی بارش کی شکل میں۔ ممکن ہے یہ عذاب آتش فشانی کے دھماکے کے ساتھ آیا ہو جس میں زلزلہ بھی ہوتا ہے اور زمین تو بالا ہو جاتی ہے اور آتش فشانی کی وجہ سے اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نشانی آج بھی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ کہتے ہیں آج تک بحر لوط کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں اس دھماکے کے آثار ہر طرف نمایاں ہیں۔ علامہ محسن نجوی لکھتے ہیں کہ سن 2001 میں بحر مردار دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ موجودہ اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ آج بھی اس علاقے پر موت کے آثار چھائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ سورہ صافات کی آیت نمبر 137 میں ارشاد الہی ہوتا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ اور تم دن کو بھی ان بستیوں سے گزرتے رہتے ہو۔ اور سورہ ہجر آیت 75 اور 76 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ۔ اس واقعے میں صاحبان فراست کے لیے نشانیاں ہیں اور یہ بستی زیر استعمال گزرگاہ میں آج بھی موجود ہے۔ آیت نمبر 36 کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے مدین کی طرف ان کی برادری کے شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کی طرف مبعوث کیا۔ ان کی دعوت 3 اہم ستونوں پر قائم تھی۔ الف یہ اعبد اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو اور ہر قسم کے شرک کی نفی۔ نمبر 2 وَرْجُ الْيَوْمَ الْآخِرِ،
ورجو یوم الآخر، ان عبادتوں سے آخرت کی نجات کی امید رکھو، یعنی آخرت کا عقیدہ راسخ کر لو۔ نمبر 3 ولا تعثوا، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور ان کے فساد کے دائرہ ناپ تول یعنی تجارتی میدان میں خیانت اور بددیانتی پر مشتمل تھا۔ آیت نمبر 37 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور عاد و سمود کو بھی ہلاک کیا، اور بے تحقیق ان کے مکانوں سے تمہارے لیے یہ بات واضح ہو گئی، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کیا اور انہیں راہ راست سے روکے رکھا، حالانکہ وہ ہوش مند تھے۔ اس میں آیت میں آدم و سمودن، اور ہم نے قوم عاد و قوم سمود کو بھی ہلاک کیا، یہ ان مقامات کو آج احقاف یمن اور حضرموت بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں قوم عاد آباد تھی، اور شمالی حجاز میں رابغ سے لے کر عقبہ تک اور خیبر سے لے کے تبوک تک کے تمام علاقوں میں قوم سمود آباد تھی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ وقت تبین لکم من مساکنہم الشام، اور یمن کی طرف اپنے سفروں میں تم ان کی تباہی کا مشاہدہ کرتے ہو۔ نزول قرآن کے زمانے میں مکے والے ان علاقوں سے گزرا کرتے تھے اور اس قوم کے تباہ شدہ گھروں کا مشاہدہ بھی کرتے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال لسٹ کو شیطان نے خوشنما بنا دیا، اس لیے وہ ان جرائم کو نیک عمل سمجھ کر بجا لاتے ہیں۔ وہ شرک کو بہترین شکل دے کر تم کو دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ قوم اپنی جگہ ہوشمند لوگ تھے۔ اس جملے کی چند ایک تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قوم راہ راست سے منحرف ہونے سے پہلے دین فطرت توحید پر تھی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان لوگوں کے شیطان کے ہتھے چڑھنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ نادان تھے، بلکہ یہ خاصے عقل و خرد کے مالک ہونے کے باوجود گمراہ ہو گئے۔ ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ یہ لوگ ضلالت اختیار کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ سیاق آیت ان تفاسیر کے ساتھ متصادم نہیں ہے، لیکن کسی ایک تفسیر کا اختیار کرنا مقام تعمل ہے۔ آیت نمبر 39 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور قارون و فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور بتحقیق موسیٰ واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن وہ ہماری گرفت سے نکل نہ سکے۔ آیت بتا گئی کہ ہم نے قارون جیسے بڑے سرمایہ دار متکبر کو ہلاک کیا، اور فرعون جیسے طاغوت اور جابر کو غرق آب کیا، اور حامان جیسے طاغوت کے ستون کو گرا دیا۔ حالانکہ ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر آئے تھے، ان پر حجت پوری کر چکے تھے، اور حق واضح کرنے کے لازم تمام وسائل استعمال میں لائے تھے، لیکن ان لوگوں نے تکبر کیا اور ان معجزات کو جادو کہہ کر حقارت سے ٹکرا دیا۔ وما کانوا سابقین، آخر میں وہ ہماری گرفت سے نہیں بچ سکے اور ہلاکت کی گہرائی میں گر گئے۔ آیت نمبر 40 کا ترجمہ یہ ہے پس ان سب کو ان کے گناہ کی وجہ سے ہم نے گرفت میں لیا، پھر ان میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھر برسائے، اور کچھ کو چنگھاڑ کی گرفت میں لے لیا، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، مگر یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ آیت نے کہا فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سرکش اقوام میں سے ہر ایک کو اس کے جرم کے مطابق ہم نے گرفت میں لیا تھا۔ اور یہ بھی آیت میں ہے کہ ارسلنا علیہ حاصبا، یعنی ان میں سے قوم عاد کو شدید آندھی کے ذریعے تباہ کیا، جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی گئی۔ پھر آیت نے کہا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، قوم سمود کو چنگھاڑ نے گرفت میں لیا۔ اور پھر آیت نے کہا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ پھر ارشاد الہی ہوا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ اور پھر آیت نے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یہ سزائیں خود ان سرکش اقوام کے جرائم کے لازمی نتائج کے طور پر وقوع پذیر ہوئی،
ان سزاؤں کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا۔ یہاں اہل مکہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم تاریخ کے اس مکافات عمل سے مستثنی نہیں ہو، تمہارے ساتھ بھی اگر تم نے وہی گناہ کیے تو یہی کچھ ہونے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔